موضوع الدرس في أحوال السعداء والأشقياء سورة البينة تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال أما أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى والمشركون عبدة الأوثان والنيران من العرب ومن العجم. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل کتاب سے مراد جو ہے یہود و نصارہ ہیں چونکہ وہ اہل کتاب ہیں، اور مشرکین سے مراد جو ہے عبدۃ الاوثان جو بتوں کے پجاری ہیں یا آگ کے پجاری ہیں، وہ عرب میں بھی تھے اور عجم میں بھی تھے، جنہیں آتش پرست کہا جاتا ہے، وہ بھی مشرک ہیں. وقال مجاہد لم يكونوا منفکین یعنی منتہین حتی یتبین لهم الحق. حضرت مجاہد فرماتی ہیں کہ لم یکن الذین مانا لم یکونوا، وہ نہیں ہرگز ہٹنے والے جب تک کہ حق ان پر واضح نہ ہو جائے. وہکذا قال قتادہ حتی تأتیہم البینہ، یعنی یہ قرآن بینہ سے مراد اللہ کا قرآن ہے. ولہذا قال تعالی لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ بینہ سے کیا مراد ہے. ثم فسر البینہ بقولہ، اللہ نے خود تفسیر بیان فرما دی کہ بینہ سے مراد رسول من اللہ یتلو، رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرۃ یعنی محمدا صلی اللہ علیہ وسلم، وما يتلوه من القرآن العظيم الذي هو مكتتب في الملأ الأعلى في صحف مطهرة. اب اللہ نے قرآن میں تفسیر بیان فرمائی کہ بینہ سے مراد جو ہے میرا رسول حضرت محمد مصطفیٰ ہے، کیونکہ حضرت محمد مصطفیٰ کی ذات اور صفات جو ہیں وہ خود بھی دلیل تھی اس بات کی کہ دین اسلام سچا دین ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، آپ کی سیرت جو ہے وہ خود گواہ ہے، خود کھولنے والی ہے بات. اور جو پڑھ رہی ہیں تو اس سے مراد اللہ کا قرآن ہے، جو اللہ کا قرآن ملائے اعلیٰ کے اندر لکھا ہوا محفوظ ہے. فی صحف مطہرۃ، ایسے صحیفوں میں لکھا ہوا ہے کہ جو پاک ہیں، جو باطل سے پاک ہیں. جیسے کہ اللہ فرماتی ہے فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرۃ بأیدی سفرۃ کرام بررہ. وقولہ تعالی فیہا کتب قیمہ. قال ابن جریر فی الصحف المطہرۃ کتب من اللہ قیمۃ عادلۃ مستقیمۃ لیس فیہا خطأ لأنها من عند اللہ عز وجل.
ابن جریر فرماتے ہیں کہ فی صحف مطہرہ سے مراد کیا ہے؟ یعنی فی الصحف المطہرہ، ان صحیفوں کے اندر کتب من اللہ، اللہ تعالی کے فرمان لکھے ہوئے ہیں، قیمۃ عادلۃ مستقیمۃ، وہ بالکل حق ہیں، صحیح ہیں، جن کے اندر کوئی باطل نہیں، کوئی غلطی نہیں، کیونکہ لأنہا من عند اللہ عز وجل، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہیں۔ جب اللہ پاک ہے تو اس کی کلام بھی ہر شبہ سے پاک ہے۔ قال قتادہ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرۃ یذکر القرآن بأحسن الذکر یثنی علیہ بأحسن الثناء، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر جو ہیں وہ قرآن پاک کو پڑھتے ہیں بہتر طریقے سے پڑھنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں بہتر طریقے سے حمد و ثنا بیان کرنا۔ وقال ابن زید فیہا کتب قیمۃ مستقیمۃ معتدلۃ، وقوله تبارک و تعالی وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینات، یعنی نہیں جھگڑے میں پڑے، نہیں جدا ہوئے اہل کتاب بعد اس کے کہ جب ان کے پاس بینات پہنچ گئیں، لیکن پھر بھی وہ فرقہ فرقہ بن گئے۔ جیسے دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، تم بھی ان جیسے نہ بن جانا، وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، بینات آنے کے بعد، اللہ کی کتاب آنے کے بعد، اللہ کے پیغمبر آنے کے بعد فرقوں میں بٹ گئے اور برباد ہو گئے، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یعنی بذالک اہل الکتاب المنزلۃ الامم قبلنا بعدما اقام اللہ علیہم الحجج والبینات تفرقوا واختلفوا فی الذی ارادہ اللہ من کتبہم واختلفوا اختلافا کثیرا، یعنی اس سے مراد اہل کتاب ہیں جو ہم سے پہلے گزرے ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے ان پہ اپنے دلائل حجج مکمل فرما دیے، بینات بھیج دیے، لیکن وہ فرقہ ہو گئے۔ واختلفوا فی الذین ارادہ اللہ من کتبہم، اللہ پاک نے جو چاہا تھا اس سے اختلاف کیا۔ واختلفوا اختلافا کثیرا، اور بہت بڑے اختلاف میں پڑ گئے۔ كما جاء في الحديث المروي من طرق ان اليهود اختلفوا على 71 فرقة وان النصارى اختلفوا على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا من هم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أنا عليه وأصحابي۔ اس حدیث مبارک میں ہے کہ میرے آقا نے فرمایا، ارشاد فرمایا کہ ان الیہود، یہودی جو تھے وہ 71 فرقوں میں بٹ گئے، وان النصارى، اور نصارہ جو تھے وہ 72 فرقوں میں بٹ گئے، اور آپ نے فرمایا وستفترق هذه الامہ، میری یہ امت جو ہے 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، کلھا فی النار، سب کے سب جہنم میں ہوں گے، الا واحدۃ، ان میں سے صرف ایک جماعت جو ہے وہ نجات والی ہوگی۔ تو صحابہ نے پوچھا من ہم یا رسول اللہ، وہ نجات والی جماعت کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے رستے پہ چلیں گے وہ نجات والے ہیں، اور جو میرے اور صحابہ کے رستے سے ہٹ گئے وہ جہنم میں داخل ہوں گے۔ تو اصل میں ایک بات یاد رکھیں کہ یہ سورت مبارک کی جو ابتدائی آیات ہیں علماء کے نزدیک یہ بہت بڑی مشکل ترین آیات ہیں بے اعتبار قواعد کے۔ اس میں بڑے بڑے علماء جو ہیں انہوں نے بڑی دقیق اور طویل بحثیں کی، کیونکہ بات جو ہے بظاہر جو ہے نا آدمی کو بڑی عجیب لگتی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین والمنفقین، اس وقت تک نہیں ہٹیں گے حتی تأتیہم البینہ، جب تک کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہ آئے، یعنی جب دلیل آئے پھر تو ہٹ جائیں گے نا کفر شرک سے۔
ماننا تو پھر یہی ہوگا نا کہ بھئی اس وقت تک نہیں ہٹیں گے جب تک ان کے پاس کوئی بینہ نہیں آتا. اچھا، اور آگے پھر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرما دیا کہ وہ بینہ کیا ہے؟ اللہ کا رسول ہے، اللہ کی کتاب قرآن پڑھتا ہے. اور پھر آگے فرمایا کہ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ. اور اہل کتاب فرقہ بندی میں مبتلا نہیں ہوئے مگر جب بینہ آ گئی. اب پہلی آیت کہتی ہے جب بینہ آئے گی تو وہ ہٹ جائیں گے. بات سمجھیں، بہت مشکل ترین آیت. ویسے تو مجھے بیان ہی نہیں کرنی چاہیے تھی کہ آپ نے کیا سمجھنی ہے، آپ کے تو دماغ کے بھی اوپر سے گزر جائے گی، لیکن جتنا آسان میں کر سکتا ہوں. بھئی پہلی آیت یہ کہتی ہے کہ وہ اپنے کفر شرک سے نہیں ہٹیں گے جب تک دلیل نہ آئے، یعنی دلیل آ جائے تو ہٹ جائیں گے. اور اگلی آیت یہ کہتی ہے کہ وہ ہٹے اور جھگڑے میں بھی اس وقت پڑے ہیں جب دلیل آ گئی. دونوں میں تعارض ہے، بڑا زبردست تعارض ہے کہ بھئی پہلے تو اللہ باخبر دے رہے ہیں کہ یہ اس وقت تک نہیں ہٹیں گے حتی تأتیہم البینہ، اور اگلی آیت کہہ رہی ہے کہ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ، کہ وہ تو فرقہ بندی میں پڑے ہی اس وقت ہیں جب دلائل آ گئے. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ یہ آیت بڑی مشکل آیت ہے قرآن پاک. اس پر علماء نے بڑی طویل بحثیں فرمائی ہیں، اس میں ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے، بس موٹی بات یاد رکھو. تو علماء نے فرمایا کہ پہلا جو ہے نا، اللہ نے جو پہلی آیات میں خبر دی ہے یہ ان کا بارے میں، ان کے ماضی کے بارے میں کہ وہ ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ بھائی ہم تو اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ کب وہ اللہ کا نبی پیدا ہوتا ہے. وَكَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافروں کو کہتے تھے کہ اچھا آنے دو اللہ کے نبی کو، ہم ان کے ساتھ مل کے تمہارے خلاف جہاد کریں گے اور تمہیں مٹا ڈالیں گے. اسی لیے خیبر سے، شام سے یہودیوں کے بڑے بڑے قبیلے جو تھے مدینہ منورہ میں آ گئے، جن میں بنی قریظہ ہیں، بنی قینقاع ہیں، اور اس کے بعد جو ہیں یہ بنو نذیر ہیں، بنو نذیر ہیں. یہ تین بڑے قبیلے، ان کا مقام مدینہ نہیں تھا، یاد رکھو. یہ کچھ خیبر سے آئے تھے اور کچھ شام سے آئے تھے. کیوں آئے تھے؟ کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں باقاعدہ پڑھا تھا کہ ایک نبی پیدا ہوگا جس کا نام محمد مصطفیٰ ہوگا. انہوں نے پڑھا تھا کہ وہ نبی جو پیدا ہوں گے مولدہ بمکہ تھا، وہ مکے میں پیدا ہوگا، وہ مہاجرہ بیثرب، اور مدینے کو ہجرت کرے گا. اور یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ انہ تقبل الہدیۃ ولا تقبل الصدقۃ، وہ ہدیہ تو قبول کر لیں گے لیکن صدقے کا مال نہیں کھائیں گے. اور یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ بین کتفیہ، آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان میں ایک علامت بھی ہوگی. یہ ساری تفصیل جو ہے لکھی ہوئی. اور اسی انتظار میں وہ بیٹھے تھے مدینہ پاک میں کہ اللہ کا نبی پیدا ہو اور ہم فوراً ایمان لائیں. اللہ فرماتے ہیں فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ، جب اللہ کا پیغمبر آ گیا تو اب منکر ہو گئے. جب حضور پاک پیدا ہو گئے، ورنہ ان کو پتا تھا کہ حضور سچے نبی ہیں، یہود کو بھی پتا تھا اور نصارہ کو بھی پتا تھا. اور اسی طرح یاد رکھیں کہ ہندوؤں کی جو کتابیں ہیں نا، جو ان کے وید ہیں،
اس کے اندر بھی باقاعدہ اب خود ایک ہندو پروفیسر ہیں، وہ ہندو ہے، بہت پڑھا لکھا آدمی ہے، پروفیسر، اسے بڑی کتابیں لکھی ہیں، اس نے اپنے ویدوں سے ثابت کیا ہے کہ بھی ہمارے وید میں جس پیغمبر کا ذکر آتا ہے، نشانیاں آتی ہیں، اس سے مراد حضرت محمد مصطفیٰ ہے۔ انہوں نے کہا ضد نہیں کرنی چاہیے، ہمیں مان لینا چاہیے۔ انہوں نے کہا جب ہماری کتابیں بھی یہ خبر دے رہی ہیں اور ان کے اندر جتنی علامات اور صفات لکھی گئی ہیں، اس نے کہا میں نے ایک ایک صفت کا گہرائی سے مطالعہ کیا ہے کہ اس سے مراد حضرت محمد رسول اللہ ہے۔ اب سارے ہندو اس کے خلاف ہو گئے، انہوں نے کہا خلاف ہو جاؤ، جو سچی بات ہے وہی، اس کا تم انکار نہیں کر سکتے، تمہارے ویدوں میں لکھی ہوئی۔ اور اسی طرح یاد رکھیں کہ نصارہ جو ہیں ان کو بھی پوری خبر تھی کہ اللہ کے نبی پیدا ہوں گے، مکے میں ہوں گے، نام محمد الرسول اللہ ہوگا، اور آپ کی شکل سورت مبارک بھی لکھی ہوئی تھی۔ اسی لیے بی بی ام حبیبہ جو ابو سفیان کی بیٹی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، حضور کی بیوی ہیں، یہ حبشہ میں تھیں، تو حضور پاک نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کو لکھا تھا کہ بھئی تم میرے وکیل ہو اور میرا نکاح جو ہے وہ ام حبیبہ سے کر دو۔ تو اس لیے یاد رکھیں آپ کسی کو بھی وکیل بنا دیں وہ آپ کا نکاح کر سکتا ہے، یہ ضرورت نہیں ہوتی ٹیلی فون پہ نکاح نہیں ہوتے، اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ دونوں یعنی جن کا نکاح ہو رہا ہے دولہا دلہن دونوں ایک جگہ موجود ہوں، ایک ملک میں بیٹھا دوسرے ملک میں بیٹھے نکاح نہیں ہوتا ہے۔ ہاں اگر ولی اور اولیاء الامور موجود ہیں، یا آپ نے کسی کو وکیل بنا دیا، وکیل چلا گیا، اس نے جا کے ایجاب قبول کر لیا، تو اب دونوں وہاں موجود ہیں نا، دلہن بھی موجود، وکیل بھی موجود، وہ نکاح ہوتا ہے۔ یہ ٹیلی فونک نکاح جو ہے نا یہ بالکل باطل ہے، بالکل ہوتا ہی نہیں نکاح۔ اور کتنا بڑا جرم ہے کہ نکاح نہ ہو اور ساری زندگی وہ زنا کرتے رہیں، سمجھیں یہ کہ ہمارا نکاح ہے۔ اس لیے ایسی غلطیاں نہ کیا کریں، اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے، اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے۔ ایک آدمی نے مجھ سے خود پوچھا، پرانی بات ہے آج کی تو نہیں ہے، وہ نکاح خان ہے، اس نے کہا جی میں نے ایک نکاح پڑھا ہے، بالکل اس کے ماں باپ بھائی بہن سب موجود تھے، گواہ بھی موجود تھے، میں نے خطبہ پڑھا، نکاح پڑھا، ایجاب قبول ہوا، حق المہر طے ہوئی، لیکن کچھ عرصے کے بعد مجھے پتہ چلا ہے کہ اس لڑکی کا نکاح انہوں نے پہلے ایک اور آدمی سے کیا ہوا تھا۔ تو میں بڑا پریشان ہوا اور میں نے ان کو جا کے کہا، انہوں نے کہا ہاں نکاح تو خیر نہیں، اس نے چھوڑ دیا تھا۔ میں نے کہا چھوڑ دیا تھا تو کوئی دلیل، کوئی طلاق، کوئی چیز؟ مانا یہ ہوا کہ اس کا پہلے نکاح تھا۔ کہنے لگا جی اب میں کیا کروں؟ میں نے کہا پہلے تو تم اپنے نکاح کی خیر مناؤ۔ کہتے کیا مطلب؟ میں نے کہا جو نکاح پر نکاح پڑھے، پڑھنے والے کا بھی، پڑھانے والوں کا بھی، گواہی دینے والوں کا، ان کا اپنے نکاح ختم ہو جاتے ہیں، وہ اپنے نکاح بھی دوبارہ کریں۔ میں نے کہا ان کو تو بعد میں رونا، تم پہلے اپنا رونا تو رو لو نا۔ وہ کہنے لگا جی یہ کہاں ہے؟ خدا کے بندے، مولوی بھی تھا۔ میں نے کہا اللہ کے بندے چلو تم میری بات پہ اعتبار نہ کرو،
کفایت المفتی فتوے کی کتاب ہے، کھول کے دیکھ لو. دوسرے دن تو روتا ہوا آ گیا بیچارہ، کہتے جی آپ کی بات ٹھیک ہے، ہم تو مارے گئے. انہوں نے تو لکھا ہے کہ نکاح بھی دوبارہ کرو، کلمہ بھی دوبارہ پڑھو، کیونکہ اللہ کے حرام کو حلال کر رہے ہو نا. جب پہلے نکاح ہو گیا اس وقت دوسرا نکاح کرنا حرام ہے، تو حرام کو جب آدمی حلال کرے تو کافر ہو جاتا ہے. اس لیے مصیبتیں ہیں، کوئی آدمی آج کل سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، ایسے ایسے میڈیا پر، آپ کے اخبارات میں، ٹیلی ویژن پہ ایسے ایسے بےہودہ ابحاث آ رہی ہیں اسلام کے خلاف. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یعنی اتنی عجیب عجیب باتیں لکھی جا رہی ہیں کہ کہتی ہیں جی کہ بی بی حلیمہ سعدیہ جو ہیں وہ حجاج ابن یوسف کے دربار میں آئی تھیں، تو انہوں نے پوچھا کہ حلیمہ تم وہی حلیمہ سعدیہ ہو جس نے حضور پاک کو دودھ پلایا تھا؟ آپ نے کہا ہاں میں وہی ہوں. کیسے آئی ہو؟ انہوں نے کہا بس میں نے سنا تھا کہ آپ اس علاقے میں ہیں تو آپ کو ملنے کے لیے چلی آئی. اس نے کہا اچھا تم یہ بتاؤ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ انہوں نے کہا حضرت علی تو آدم سے بھی افضل ہے، اور حضرت علی جو ہے وہ تو تمام انبیاء سے افضل ہے کہ نبی بن نہیں سکتا جب تک کہ امامت علی کا عہد نہ کرے. اور اس کے بعد جناب کہتے ہیں کہ بی بی حلیمہ نے ان کو دلائل دیے کہ دیکھو آدم علیہ السلام کے بارے میں تو اللہ نے فرمایا ہے کہ عصی آدم ربہ فغوی، اس نے نافرمانی کی اور گمراہ ہو گیا. علی کے بارے میں تو نہیں کہا نا، تو علی افضل ہوا اس سے. اسی طرح اس نے جناب جوں دلائل جو حضرت علی تو ابراہیم سے بھی افضل ہیں، خلیل اللہ سے بھی افضل ہیں. تو جا دیکھا ان سے کہ انہوں نے کہا خلیل اللہ اب تو ایسا ایسا ایمان لائے نا. ستاروں کو دیکھا وہ ڈوب گئے تو اچھا یہ خدا نہیں بن سکتے. پھر چاند کو دیکھا تو ڈوب گیا، نے کہا اچھا یہ بھی خدا نہیں بن سکتا. سورج کو دیکھا ڈوب گیا تو نے کہا اچھا یہ بھی خدا نہیں بن سکتا. انی بری ان مما تشرک، وہ تو بعد میں شرک سے بری ہوئے. علی تو پہلے دن کلمہ پڑھ کے شرک سے بری ہو گیا، تو ابراہیم خلیل اللہ سے بھی افضل ہے. اب ایمان سے کہیں کہ ایک خالی الذہن، مثلا جیسے آپ میرے بھائی بیٹھے ہیں، بزرگ بیٹھے ہیں، آپ یہ بات سنیں گے تو آپ کے دماغ پر بھی اثر ہوگا. حالانکہ یہ کوئی نہیں سوچتا خدا کے بندو حجاج تو پیدا ہوا ہے کوئی 140 سال کے بعد، بی بی حلیمہ کے مرنے کے بعد پیدا ہوا. بی بی حلیمہ اس کے بعد کیسے آ گئی؟ یہ کوئی سوچنے کے لیے بھی تیار ہے کہ جب پہلا جھوٹ ہے کہ بی بی حلیمہ کا تم دیکھو کب فوت ہوئی اور حجاج کب حاکم بنا. 140 سال کے درمیان میں فرق ہے. تو یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے. اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ ایک طرف سے مناقب بیان کیے جائیں اور دوسرے کی غلطیاں بیان کی جائیں، پھر تو تقابل نہیں ہوتا نا. ان کے بھی مناقب سامنے رکھو پھر مقابلہ کرو نا. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ حالانکہ حقیقت جو ہے، اب دیکھیں کہ ام حبیبہ فرماتی ہیں کہ ہم جب آ رہے تھے مدینہ منورہ کی طرف، راستے میں ہمارا ایک گرجے پر قیام ہوا. عیسائیوں کے گرجے ہوتے ہیں، بڑی بڑی عمارتیں بنی ہیں. بہرحال کہتے ہیں کہ وہ گرجے کے جو ان کا راہب تھا، ان کا پادری تھا، جو بھی تھا، اس نے کہا کہ کون لوگ ہو؟ ہم نے کہا کہ ہم تو مکہ کے رہنے والے ہیں، حبشہ ہجرت کی تھی، اب مدینہ منورہ جا رہے ہیں.
انہوں نے کہا کہ تم جانتے ہو کہ ایک اللہ کے نبی پیدا ہوئے ہیں محمد الرسول اللہ، تم میں کوئی ہے جو جانتا ہو؟ تم میں حبیبہ نے کہا شریف آدمی وہ میرا خاوند ہے، میں نہیں جانتی تو کون جانتا ہے؟ پھر وہ تو میرا خاوند ہے اور میرے چاچے کا بیٹا ہے، انا اقرب الی رسول اللہ، میں سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار ہوں۔ تو اس نے کہا اچھا آؤ میرے ساتھ۔ کہتی ہے کہ مجھے ایک کمرے میں لے گیا، وہاں بڑی ترتیب سے خوبصورت اخروٹ کی لکڑی کی الماریاں بنی ہوئی تھیں، ایک ایک الماری کھولتا گیا، یہ دیکھو، میں نے کہا یہ نہیں ہے یہ، حتیٰ کہ آخری جب الماری کھولی تو میں نے کہا ھذا رسول اللہ، یہ محمد مصطفیٰ۔ باقاعدہ انہوں نے تصویریں بنائی ہوئی تھیں، اسکیچ بنائے ہوئے تھے، کتابیں پڑھ پڑھ کے۔ تو کہتی ہے میں نے فوراً پہچان، میں نے کہا ھذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں ٹھیک ہے یہی محمد مصطفیٰ ہے۔ اس نے کہا اچھا ایک سیکنڈ ٹھہر جاؤ۔ اس نے اسی کے ساتھ کی یعنی ایک ساتھ والا جو کھانا تھا اس کو کھولا تو انہوں نے پوچھا یہ کون ہے؟ میں نے کہا حضرت ابو بکر صاحب رسول اللہ، یہ ابھی قحافہ کا بیٹا ابو بکر ہے۔ اس نے دوسرا کھانا کھولا، میں نے کہا عمر، یہ ابن خطاب کا بیٹا ہے، یہ ہمارے رشتے دار ہیں۔ یعنی وہ اتنا جانتے تھے کہ اللہ کے نبی کی صورت بھی ان کے پاس محفوظ تھی، لیکن ضد میں آ کے انکار کر بیٹھے کہ جب حضور پاک پیدا ہوئے ولد اسماعیل سے یہودی منکر ہو گئے۔ جب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کی صفت یہ ہے کہ لم یلد ولم یولد، تو نصرانی مخالف ہو گئے، چونکہ وہ تو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے تھے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ جانتے نہیں تھے، یا آج کے دور میں جو یہودی نصرانی ہے، کیا خیال ہے آپ کا، وہ نہیں جانتے کہ دین اسلام سچا دین ہے؟ جانتے ہیں، مانتے ہیں، ضد ہے۔ ورنہ ابھی بھی دنیا میں یعنی اسی صدی میں ایک آدمی نے، اور وہ مسلمان بھی نہیں ہے، عیسائی ہے، نصرانی ہے، اس نے کتاب لکھی ہے کہ دنیا کے 100 مشاہیر عالم جو گزرے ہیں وہ کون کون ہیں، تو سب سے پہلے نمبر پہ لکھا حضرت محمد الرسول اللہ۔ حتیٰ کہ اس کے ساتھ نصارہ الجھ پڑے، انہوں نے مناظرے کیے کہ تم نے عیسیٰ علیہ السلام کو بعد میں رکھا ہے، حضور کو پہلے نمبر پہ۔ انہوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام تو بنی اسرائیل کے لیے آئے تھے، ایک قوم کے لیے آئے تھے، محمد مصطفیٰ تو پورے عالم کے لیے آیا ہے، وہ تو رحمت للعالمین ہے، اور وہ تو صرف یا بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل، وہ تو صرف بنی اسرائیل کے نبی ہیں، ایک قوم کے نبی ہیں۔ اور حضور تو یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، عرب عجم سب کے نبی ہیں۔ اور پھر سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں عرب عجم سب آپ کے صحابہ بن گئے۔ تو اس لیے بات کو سمجھیں کہ یعنی وہ نہ چھوڑتے جب تک دلیل نہ آتی۔ یہ ان کے حال کا ذکر کیا گیا کہ ان کا کہنا ایسا تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب دلیل بھی آ گئی تو آپس میں فرقے میں بٹ گئے، یعنی وہ ان کا واقعہ بیان کیا گیا، یہ حقیقت حال بیان کی گئی۔ تو اس لیے دونوں آیات میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ اللہ نے پہلے خبر دی کہ ان کا واقعہ یہ ہے، وہ انتظار میں تھے، وہ کہتے تھے کہ جب بینہ آئے گا تو ہم چھوڑ دیں گے کفر و شرک، ہم مان لیں گے، لیکن حقیقت یہ بنی کہ جب آ گیا پھر بھی منکر بن گئے۔ اور اس لیے حضور پاک نے فرمایا کہ میری امت بھی 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ یاد رکھو یہ 73 فرقوں سے مراد یہ ہے کہ بڑے بڑے فرقے، ورنہ تو صرف ایک شیعہ جو ہے یہ 360 فرقہ ہیں، صرف شیعہ کے اندر 360 قسمیں ہیں۔ تو 73 سے مراد کیا ہے کہ بڑے بڑے فرقے، پھر ہر فرقے کے تابع کتنے فرقے بنیں گے اللہ عالم۔ اور نجات والا فرقہ کون سا ہے؟ تو سیدھی سی بات ہے، فرمایا مان علیہ واصحابہ، جو میرے رستے پہ اور میرے صحابہ کے رستے پہ ہے۔ اور یہیں سے سمجھ آ گیا اگر کوئی صحابہ کا منکر ہے تو وہ اس جماعت سے خارج ہے،
اگر صحابہ سے بغض کرتا ہے تو وہ اس جماعت سے خارج ہے، وہ جہنمی ہے۔ اسی لیے امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ نے قرآن میں 3 مقام ذکر کیے ہیں کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ نے فرمایا میرے مدنی کے ماننے والوں میں 3 قسمیں ہیں، المہاجرین، اور دوسری قسم کیا ہے؟ انصار۔ اور فرمایا تھے نہ ہم مہاجر بن سکتے ہیں نہ انصار بن سکتے ہیں، وہ زمانہ گزر گیا۔ اب تیسری قسم کیا ہے؟ والذین اتبعوہم، جو مہاجرین و انصار کی پیروی کریں گے، ان کی اتباع کریں گے، ان کے نقش قدم پہ چلیں گے اخلاص کے ساتھ، تو وہ بھی مومن ہوں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ تو امام شافعی فرماتے ہیں کہ میرے بھائی کوشش کرو کہ کم از کم ہم تیسرے درجے سے کہیں نکل نہ جائیں۔ اگر ہم اتباع سے نکل گئے تو کافر ہو گئے، اگر ہم نے صحابہ کی اتباع نہ کی۔ اور وہ ہے نا جی کہ تن ہم داغ داغ شد پنجا کجا کجا نہم پمبا کجا کجا نہم، کہ جب سارے بدن پہ زخم ہو تو کہاں کہاں پٹی رکھی جائے۔ بات یہ ہے کہ شیعہ تو شیعہ ہے نا جی، وہ تو مخالف ہے نا۔ اب ہمارے اپنے سنی حضرات بھی کہہ دیتے ہیں جی صحابی کی بات کیا ہے، صحابی ہے نا، حضور کی بات کریں۔ اور یہی اہل قرآن کہتے ہیں جی نبی کی بات کیا ہے، قرآن کی بات کرو۔ دونوں ایمان سے نکل جاتے ہیں۔ قرآن نبی کے بغیر سمجھ نہیں آئے گا اور نبی کی بات صحابہ کے بغیر سمجھ نہیں آئے گا۔ قرآن پہنچایا محمد الرسول اللہ نے اور مدنی کا عمل دکھلایا صحابہ رسول اللہ نے۔ جب تک یہ کڑی نہیں جڑے گی ایمان نہیں رہے گا۔ ایسے کہہ دینا او جی چھوڑو جی ایک صحابی کی بات ہے نا، صحابی کی قول ہے، اچھا چھوٹے چھوٹے او جی حضرت عمر نے یہ کیا تھا نا، یعنی حضرت عمر معلوم ہوتا ہے کہ گھر کا بندہ تھا، عام آدمی تھا۔ وہ خدا کے بندو، حضرت عمر خلیفہ راشد ہے۔ حضرت عمر تو وہ بندہ ہے جو زمین پہ بات کرے قرآن اتر پڑتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تو وہ آدمی ہے جو اللہ کے نبی کو آگے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میری غیرت برداشت نہیں کرتی کہ آپ کی بیویاں، ہماری بیویاں، بہنیں، بیٹیاں بغیر پردے کے گھر سے نکلیں۔ یار آپ نے فرمایا عمر آپ کی بات بھی ٹھیک ہے لیکن حکم تو تب ہوگا نا جب مجھے اللہ حکم دیں گے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ یہ بات جو ہے مہربانی فرماؤ اس بارے میں حکم نازل کرو۔ آیت حجاب اتر گئی کہ پردہ ختم۔ حضرت عمر کوئی چھوٹا سا آدمی ہے کہ کہہ دیا جائے جی یہ بات تو حضرت عمر نے کی تھی نا۔ انا للہ، حضرت عمر خلیفہ راشد ہیں اور خلیفہ راشد کا طریقہ جو ہے وہ حضور نے فرمایا میری سنت اور خلفائے راشدین کی سنت کو پکڑو، علیکم سنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بہا وعضوا علیہا بالنواجذ۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ اب انشاءاللہ آپ کو یہ دونوں آیتیں سمجھ آ جائیں گی کہ وہ تو واقعہ تھا کہ بھی اس طرح وہ کہتے تھے لیکن اس میں عمل نہ کیا، جب بینہ آ گئی تو منکر ہو گئے۔ اب اللہ فرماتے ہیں وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، حالانکہ ان کو بھی اللہ نے یہ حکم دیا تھا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، خالص اللہ کی عبادت کریں۔ جیسے فرمایا وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، میرے پیغمبر آپ سے پہلے جتنے ہم نے رسول بھیجے ہیں ان کو بھی ہم نے یہی وحی فرمائی تھی کہ اعلان کرو کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ، اسی کی عبادت کرو۔ وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَىٰ حنفاء کا کیا معنی؟ ای منحنفین من الشرک الی التوحید،
حنیف مانا مائل ہونا، شرک سے ہٹ کے توحید کی طرف آنا، اسی کو حنیف کہتے ہیں۔ جیسے اللہ فرماتے ہیں ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا حنفاء وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اللہ نے فرمایا ہم نے ہر امت میں پیغمبر بھیجا اور ان کو کہا کہ وہ دعوت دیں اپنی قوم کو کہ اللہ کی عبادت کریں، اور اللہ کے سوا جتنے غیر ہیں وہ طاغوت ہیں، ان کی عبادت سے بچیں۔ وقد تقدم تقریر الحنیف فی سورۃ الانعام بما اغنى عن اعادته ها هنا۔ اب مفسر فرماتا ہے کہ لفظ حنیف پر جو تفصیل ہے، تفسیر ہے، بحث ہے، سورۃ الانعام میں کر چکا ہوں، دوبارہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ وَهِيَ أَشْرَفُ عِبَادَاتِ الْبَدَنِ۔ نماز قائم کریں، یاد رکھو کسی جگہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھو، سارا قرآن دیکھ لو، کسی جگہ یہ نہیں کہا کہ صلو، ہر جگہ یہ فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ یقیمون الصلاۃ، مومنین وہ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں۔ مقیمی الصلاۃ، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر۔ تو قائم کرنے کا کیا معنی ہے؟ قائم کرنے کا معنی یہ ہے کہ اس کی تمام شرائط کے ساتھ تمام فرائض، تمام واجبات، تمام سنن کا لحاظ کر کے نماز ادا کرے، اس کو کہتے ہیں قائم کرنا۔ اور اوقات کا لحاظ کرے، ان الصلاۃ کانت المؤمنین کتابا موقوتا۔ اب اگر کوئی آدمی عصر کی نماز میں بیٹھا رہے، جب سورج پیلا ہونے لگے تو ٹکرے مارنی شروع کر دے، حضور نے فرمایا تلک صلاۃ المنافق۔ اسی طرح فجر کی نماز میں سوتا رہے، جب سورج نکلنے کے قریب آئے تو جلدی جلدی ٹکرے مارنی شروع کر دیتی۔ اقامت الصلاۃ کا معنی یہ ہے ہر نماز کو اس کے وقت میں ادا کرو، اور اس کے جو شرائط ہیں نماز سے پہلے وہ بھی پورے کرو، جو نماز میں ہے وہ بھی پورے کرو۔ کیا معنی؟ مثلا بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی۔ اگر کوئی آدمی ناپاک ہے یا وضو نہیں ہے، نماز پڑھے گا نہیں ہوگی۔ اچھا اگر بدن پلید ہے، کپڑا پلید ہے، لباس پلید ہے، جگہ پلید ہے، نماز نہیں ہوتی۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کا نماز سے پہلے وہ خیال رکھے گا۔ اور نماز میں کیا خیال رکھے گا کہ جب اللہ اکبر کہے تو ساری دنیا سے کٹ کے توجہ اللہ کی طرف ہو جائے، اور یہ یقین ہو کہ میں گویا خدا کو دیکھ رہا ہوں۔ اگر یہ مرتبہ نہ ملے تو یہ تو یقین ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جو قرآن ہے، فاتحہ ہے، سورت ہے، رکوع ہے، سجود ہے، ان سب ارکان کا خیال رکھے تب نماز قائم ہوگی۔ دیکھو نا، آپ نے کوئی لکڑی کھڑی کرنی ہو، کیسے قائم ہوگی؟ جب تک اس کا پورا نظام نہیں ہوگا، جب تک اس کا ہر طرف سے زاویہ برابر نہیں ہوگا، وہ کبھی کھڑی نہیں ہو سکتی ہے۔ تو اسی طرح فرمایا کہ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کریں۔ یہ عبادت بدنی ہو گئی۔ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، اور زکات ادا کریں، یہ عبادت مالی ہو گئی۔ وَهُوَ الْإِحْسَانُ وَهِيَ الْإِحْسَانُ إِلَى الْفُقَرَاءِ وَالْمَحَاوِيجِ، کہ غریبوں کی مدد کریں، محتاجوں کی مدد کریں۔ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، یہی دین ہے۔ الْمِلَّةُ الْقَائِمَةُ الْعَادِلَةُ الْأُمَّةُ الْمُسْتَقِيمَةُ الْمُعْتَدِلَةُ، یہی دین قائم ہے، یہی مستقیم ہے، یہی معتدل ہے۔ وَقَدْ اسْتَدَلَّ كَثِيرٌ مِّنَ الْأَئِمَّةِ كَالزُّهْرِي والشافعي بهذه الآية الكريمة أن الإيمان داخلة في الإيمان۔ اسی طرح امام فرماتی ہیں ابن کثیر کہ زہری اور شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ اعمال جو ہیں ایمان کے اندر داخل ہیں، یعنی ایمان میں اگر یہ عمل نہیں تو گویا ایمان ہی نہیں۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ اعمال ثمرہ تو ہیں، ایمان جو ہے اس پر اس کے ثمرات مرتب ہوتے ہیں۔ کہ ایمان کی تعریف کیا ہے؟ کہ تصدیق بالقلب و اقرار باللسان و امر بالارکان۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمَةُ۔ اب اللہ نے فرمایا ان الذين كفروا، اب جزا کا مسئلہ ہے کہ جو کافر ہیں ان کا کیا ہوگا، جو مومن ہیں ان کے لیے کیا ہوگا۔
ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا. یاد رکھو اہل کتاب پہلے مشرک بعد میں، کیونکہ اہل کتاب علم والے ہیں، اگر علم والا غلطی کرے تو اس کی زیادہ گناہ ہوتا ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے کفر کیا اہل کتاب سے یا مشرکین، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، ہمیشہ اس میں رہیں گے. اولئک هم شر البریہ، یہ کافر جو ہے اللہ کی مخلوق میں سب سے بری مخلوق ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، اور جو لوگ ایمان لائے اور اچھے عمل کیے یہ سب سے بہتر مخلوق ہے. جزاؤہم عند ربہم جنات عدن، ان کا بدلہ قیامت میں کیا ہوگا؟ رہنے کے لیے جنت کے مکان، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، جس میں ہمیشہ رہیں گے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اپنے اللہ سے راضی ہو گئے. ذالک لمن خشی ربا، اور یہ جزا، یہ جنت، یہ بدلہ، یہ انعام اسی کو ملے گا جو اپنے رب سے ڈرتا ہے، اپنے رب سے ڈر کے گناہ نہیں کرتا، اپنے رب سے ڈر کے محرمات و منکرات سے بچتا ہے، اللہ کے احکام کی تعمیل کرتا ہے. اب مفسر فرماتے ہیں یخرج تعالی عن بعض الفجار من کفر اہل الکتاب. اب اللہ تعالیٰ ان آیات میں بتاتے ہیں کہ کافروں کا انجام کیا ہوگا. والمشرکین المخالفین قطب اللہ المنزلہ وانبیاء اللہ المرسلہ، کہ جنہوں نے اللہ کی کتابوں کی مخالفت کی، جنہوں نے اللہ کے انبیاء کا انکار کیا، کہ انہم یوم القیامت فی نار جہنم خالدین فیہا، وہ قیامت میں جہنم کی آگ میں جل رہے ہوں گے، ماکثین، ہمیشہ اسی میں رہیں گے، لا یحولون عنہا ولا یزولون، نہ وہاں سے نکلیں گے اور نہ وہاں سے نکالے جائیں گے. اولئک هم شر البریہ اے شر الخلیقۃ الذی براہ اللہ وذرہا. اللہ نے فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جتنی میں نے مخلوق پیدا کی ہے، سب سے شر مخلوق جو ہے، بری مخلوق جو ہے وہ مشرک و کافر ہے ساری مخلوق سے. اس لیے علماء فرماتے ہیں وہ خنزیر سے بھی مشرک برا ہے، وہ جانوروں سے بھی برا ہے. اولئک کالانعام بل هم اضل واولئک هم الغافلون. ثم اخبر تعالی عن حال الابرار الذين امنوا بقلوبهم. اب اللہ خبر دیتے ہیں ان لوگوں کی جو نیک لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اپنے جوارے سے، بدن سے اعمال صالحہ کیا. خیر البریہ وہی اچھی مخلوق ہے. قد استدل بهذه الآية أبو هريرة طائفة من العلماء تفضيل المؤمنين من البریة والملائکہ. اب مفسر فرماتے ہیں کہ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بھی صحابہ نے اس دلیل سے، اس آیت سے دلیل پکڑی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں یہ خیر البریہ ہے، اللہ کی سب سے بہتر مخلوق ہے، کا معنی فرشتوں سے بھی افضل ہے. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ فرشتے سے بھی افضل ہے، لیکن بعض علماء فرق کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انبیاء جو ہیں وہ تو فرشتوں سے بڑھتا ہے، لیکن عامت المومنین جو ہیں ان سے فرشتے افضل ہیں. لیکن بہرحال اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے نا جی کہ اللہ نے شریعت کا پابند انسانوں کو بنایا ہے، فرشتوں کو تو نہیں بنایا ہے. مکلف انسان ہے، شریعت کا پابند انسان ہے، شریعت میں چلنے والا انسان ہے، اللہ کی احکام کی تعمیل کرنے والا انسان ہے. اس لیے بعض علماء فرماتے ہیں کہ جیسے کہ کسی شاعر نے بھی کہا ہے نا کہ فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا، لیکن اس میں پڑتی ہے محنت، زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے، انسان بننا پڑتا ہے. ثم تعالی جزاؤہم عند ربہم یعنی یوم القیامت جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ای بلا انفصال ولا انقضاء ولا فراغ. اللہ ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رکھیں گے، نہ کبھی بھی جدا نہیں ہوں گے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی. وکان رضاہ عنہم اعلی مما اوتوہ من النعیم المقیم ورضوا عنہ فیما منعهم من الفضل العظیم.
اللہ کے راضی ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اللہ نے ان کو جنت میں اعلیٰ مقامات سے نوازا، اور بندے کے راضی ہونے کی دلیل یہ ہے کہ وہ اللہ کی ان نعمتوں پہ راضی ہیں، شکر گزار ہیں، کہتے ہیں الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں جنت کا راستہ دکھلایا، اگر آپ ہمیں نہ راستہ دکھلاتے ہم بھی بھٹک جاتے، ہم بھی بھر جاتے، گمراہ ہو جاتے۔ وقوله تبارک وتعالی ذلک لمن خشی ربہ، هذا الجزاء حاصل من خشی اللہ واتقاه حتى تقواه وعبده كأنه يراه وعلم أنه إن لم يره فإنه يراه۔ فرماتے ہیں کہ یہ جزا اس کو ملے گی جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں، یعنی جن کو نماز میں عبادت میں یقین ہوتا ہے کہ ہم خدا کو دیکھ رہے ہیں، وگرنہ اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ وقال امام احمد بن صاحب نساء قال ابو معشر نبی وهب مولى ابي هريره نبی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم الا اخبركم بخير البریہ۔ حضرت ابی ہریرہ کہتے ہیں کہ حضور پاک نے فرمایا کیا میں تم کو نہ بتلاؤں کہ اللہ کی مخلوق میں سب سے بہتر کون ہے؟ قالوا بلى یا رسول اللہ۔ قال رجل اخذ بعنان فرس في سبيل الله كلما كان حيا استوى عليه الا اخبركم بخير۔ آپ نے فرمایا کہ ایک تو وہ بندہ جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے، گھوڑے پہ بیٹھا ہے اور جھٹکے بھی آ رہے ہیں پھر بھی جہاد میں مصروف ہے۔ قال رجل في سلة من غنمه يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة۔ اسی طرح وہ بندہ جس کو اللہ نے مال دیا ہے، جس کو اللہ نے بکریاں دی ہیں، وہ اپنے مال کے اندر ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، زکاتیں بھی دے رہا ہے، یہ خیر البریہ ہے۔ قالوا بلا قال يسل بالله ولا يؤتى به۔ قالوا بلا قال جو اللہ سے سوال کرتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، اللہ کے سوا کسی سے نہیں مانگتا ہے، تو یہ جو ہے وہ خیر البریہ ہے۔ سب سے پہلی چیز اس کی دلیل یہ ہے کہ جب نماز پڑھو ان تعبد اللہ کأنک تراہ، گویا خدا کو دیکھ رہے ہو۔ اسی لیے ہے نا کہ نماز معراج المومن ہے۔ یہ مقام تو بہرحال جس کو اللہ چاہے، ورنہ کم از کم یہ تو ہونا کہ بھئی میں نہیں دیکھ رہا فإنہ یرا، اللہ تو مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اگر یہی یقین بھی ہو، ایمان سے کہیں تم بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو، کبھی حرکت کرو گے؟ بجال ہے تمہارا بدن ہل جائے۔ کوئی ماتحت افسر کے سامنے کھڑا ہو، ایسے کھڑا ہوگا جیسے کہ مجسمہ پتھر کا بنا ہوا کھڑا ہے۔ یہ پتہ نہیں کون سی نماز ہے کہ یہ آرام سے بیٹھے، نماز میں کھڑے ہوتے ان کو فرق شروع ہو جاتے ہیں، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، کبھی ٹیلی فون نکال کے دیکھ رہے ہیں کال کس نے کی ہے، کبھی کپڑے بنا رہے ہیں، کبھی کپڑے جھاڑ رہے ہیں، کبھی پیشانی صاف کر، یہ پتہ نہیں کون سی نماز ہے، ہمیں تو آج تک سمجھ نہیں ہے۔ بھائی نماز کا تو حکم یہ ہے کہ اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون۔ اسی لیے صحابہ کی نماز کا یہ عالم تھا کہ اگر نماز میں کھڑے ہیں، حضرت علی کو تیر لگا ہوا ہے اور تیر کراس کر کے ٹانگ سے نکل گیا ہے، لیکن نماز میں جب راہ نے کھینچ لیا حضرت علی کھڑے رہے، پتہ بھی نہیں لگا۔ یہ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ نہیں ہے، ایک ہے ضرورت کا عمل کہ بھئی آپ کھڑے ہیں، آگے جگہ خالی ہو گئی، ایک قدم دو قدم چل کے صف میں آ جائے، یہ منع نہیں ہے، اس کا تو اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے۔ اسی طرح خدا نہ کرے سجدے کی جگہ پہ کوئی ایسی چیز آ گئی کہ نقصان کا اس نے ہٹا دی، کوئی حل، لیکن یہ تو نہیں نا کہ آمدن کبھی گھڑی دیکھو، کبھی موبائل دیکھو، اور جناب کپڑا ہے تو اتار کے پھینک دیں گے، نماز سب ننگی پڑھیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور دعویٰ یہ ہے کہ جی اسی طرح نماز پڑھو جیسے حضور نے پڑھی ہے۔ بھی ایک حدیث دکھا دو کہ حضور نے کبھی سر ننگے نماز پڑھی ہے؟ ایک حدیث، اگر صحیح نہ ملے تو ضعیف ہی چلو دکھا دو۔ ماں سوائے حالت احرام کے میرے مدنی پاک نے کبھی سر ننگا نماز نہیں پڑھی۔
بلکہ اکثر تو حضور نیچے ٹوپی مبارک ہوتی تھی، اوپر پگڑی مبارک عمامہ بھی ہوتا تھا. کبھی کبھی حضور نے صرف ٹوپی میں بھی نماز پڑھی ہے، لیکن سر ننگا ما سوائے احرام کے کبھی نماز نہیں. اور اللہ کہہ رہے ہیں خذوا زینتکم عند کل مسجد. بس دعا کریں اللہ ہمیں بھی انہیں بھی ہدایت دے، اور اللہ تبارک و تعالی ہماری نمازوں کو صحیح نماز بنا دے، یہ دعا کریں. کہتے ہیں جی کہ ہم ایک کمپنی میں کام کرتے ہیں، کمپنی ہمیں بونس بھی نہیں دیتی اور علاج کے لیے دواؤں کی رقم بھی نہیں دیتی، تو کیا ہم اتنے پیسے کمپنی کے مال سے چوری کر سکتے ہیں؟ بالکل حرام ہے جناب. اگر کنٹریکٹ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ آپ کو اتنا بونس دیں گے، آپ کے علاج کا خرچہ وہ برداشت کریں گے، نہیں دیتے آپ شکایت کریں. چوری کرنے کی اجازت تو نہیں ہے. اور اگر یہ شرط ہے ہی نہیں تو آپ کو مانگنے کا حق بھی نہیں. یعنی آج کل ہر آدمی کو ایک فکر ہے کہ چوری کس طرح ہو سکتی ہے، اور رستہ بھی مولوی بتائے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. بھائی چوری کرنی ہے تو چور سے مسئلہ پوچھو، مولوی سے مسئلے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک آدمی جوانی میں مر گیا، جب موت کا ٹائم آیا تو فرشتوں کو سلام کا جواب دیا، تو کوئی بڑی بات نہیں. یہ ہو سکتا ہے اللہ کا نیک بندہ ہو. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، یہ تو قرآن میں ہے نا کہ اللہ والے جب فوت ہوتے ہیں فرشتے آتے ہیں، وہ ان کو خوشخبری دیتے ہیں، ان کو کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي. تو جو کہہ رہے ہیں اگر اگلا سن ہی نہیں رہا، اس کو پتہ ہی کوئی نہیں، تو کہنے کا کیا فائدہ؟ تو مانا یہ ہے کہ اس کو پتہ لگتا ہے، وہ سنتا ہے، وہ سمجھتا ہے، خوش ہوتا ہے، اور وہ آگے اس کو کہتی ہیں کہ السلام علیک یا ایتھا الروح الطیب فی الجسد الطیب فخرجی الی روح وریحان والی رب غیر غضبان. اے اچھی روح، اچھے بدن میں چلو اپنے رب کی طرف، تیرا رب تجھ پہ راضی ہے. تو اگر وہ کہتے ہیں اس نے بھی سلام کا جواب دے دیا تو کون سی بڑی بات ہے؟ یہ ابھی حدیثیں نہیں پڑھی ہیں کہ لیلۃ القدر میں اللہ کے فرشتے اور حتیٰ کہ جبریل خود آگے بھی مصافحہ کرتے ہیں مسلمانوں سے. تو جن اللہ والوں کو پتہ لگتا ہوگا، آپ کو، ہمیں تو نہیں لگتا نا، کیونکہ یہ تو ہمارے حالات ایسے ہیں نا کہ نہ ہمارے دل پاک ہیں، نہ بدن پاک ہیں، نہ رزق پاک ہے، نہ کپڑے پاک ہیں، نہ رزق حلال ہے، نہ صدقے بقال ہے. تو پھر جب اندر کی آنکھیں اندھی ہیں ہمیں کیا نظر آئے؟ مولانا اورنگزیب کون ہیں؟ ان کا عقیدہ کیا؟ مجھے کیا پتا مولانا اورنگزیب کون ہے؟ میں تو نہیں جانتا بھائی. اورنگزیب ایک بادشاہ تو گزرا ہے، مولانا اورنگزیب کا مجھے نہیں پتا. میں نے عمرہ کیا تھا لیکن ٹک لگوائے تھے، ایک بکری دم ادا کرو. فون میں کفنائی کیسا ہے پتہ نہیں کیا ہے، مجھے نہیں پتا کیا لکھا ہے. آپ وما اکل السبع، جس کو جانوروں نے کھایا، خدا کے بندے، جو چیز جانور کھا گیا، بگیاڑ کھا گیا، شیر کھا گیا، کتا کھا گیا، الا ما ذکیتم، مگر وہ جس کو تم نے ذبح کیا وہ حلال ہے. حضور کی امت جو ہے ساری کائنات حضور کی امت ہے، لیکن ایک امت دعوت ہے، ایک امت اجابت ہے. امت دعوت سب ہے، ماننے والے مسلمان ہیں، باقی امت تو ہے لیکن انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا. لیکن امت سے تو نہیں نکل سکتے.
تو اس لیے بخشے نہیں جائیں گے کہ امت ہونے کے بعد بھی کلمہ نہیں پڑا۔ اگر مکے میں رہنے والے رمضان کے بعد عمرے کریں کوئی دم نہیں، کچھ بھی نہیں، 1 کریں 2 کریں 10 کریں، لیکن حج کریں گے تو پھر دم ہوگا۔ حج نہ کریں عمرے کرتے رہیں۔ اگر شوال میں عمرہ کریں گے تو پھر بالکل یعنی حنفی مسلک میں تو جرمانے کی بکری ہوگی، لیکن حنابلہ رحمہم اللہ کے نزدیک تمہیں تمتع ہو جائے گی، تیرا حج تمتع ہو جائے گا۔ میں نے اپنا حج ادا کر لیا ہے، اب میں والد کے لیے حج بدل کرتا ہوں، حج افراد کریں، آپ مکے میں عمرہ نہ کریں، حج کریں، حج کے بعد پھر جتنا مرضی آئے عمرے کریں۔ کہتے ہیں جی کہ فرض نماز کے بعد ویسے سجدے میں ہم اردو زبان میں دعا مانگیں، نماز نہ ہو تو جو جس زبان میں دعا مانگو، اردو میں مانگو، فارسی میں مانگو، عربی میں مانگو۔ بات یہ ہے کہ نماز کے اندر تم اردو میں یا کسی اور زبان میں دعا نہیں مانگ سکتے، یاد رکھیں بات۔ اس میں تو وہی دعائیں مانگیں گے جو حضور پاک نے مانگی، اس کے علاوہ نہیں مانگ سکتے۔ خانہ کعبہ کی آخری تعمیر تو اس حکومت نے کی ہے، ورنہ پہلے دور کو دیکھا جائے تو پھر عبداللہ ابن زبیر نے تعمیر کی تھی، اس کے بعد پھر حجاج نے توڑ کے بدل ڈالی تھی۔ تو ان کی تعمیر کو اگر مرمت سمجھیں تو پھر آخری تعمیر وہی ہے جو حجاج نے کی۔ حرم شریف سے 1 کلومیٹر دور نماز پڑھ سکتے اگر صفیں چلی جا رہی ہیں، جیسے 27 کی رات میں مسجد بن لادن تک صفیں تھی تو نماز ہو سکتی ہے، لیکن اگر صفیں نہیں ہیں پھر نہیں ہوتی ہے، صرف آواز میں نماز نہیں ہوتی، اگلی صف نظر آنی چاہیے، مجھے یہ نظر آ رہا ہے، اس کو وہ نظر، اس کو وہ نظر آ رہا ہے، وہ سلسلہ قائم رہے۔ جب تک صفیں نظر نہ آئیں صرف آواز پہ نماز نہیں ہو سکتی، ورنہ تو اپنے ملک میں بھی ریڈیو کھول لو، آواز تو وہاں بھی آ جائے گی، ٹیلی ویژن رکھ لو تو ماشاءاللہ خود ٹیلی ویژن کو امام بنا لو، آج کل تو امام ویسے بھی ٹیلی ویژن ہے نا، آج کل امام تو ہے وہ ٹیلی ویژن ہی ہے نا ماشاءاللہ، ہر مسئلہ تو آپ اسی سے پوچھتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم، یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام۔ اللهم فرج هم المهمومين، نفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ اللهم اصلح اولادنا واولاد المسلمين، اللهم اصلح شبابنا وشباب المسلمين، اللهم اصلح بناتنا وبنات المسلمين، اللهم اصلح ذرياتنا وذريات المسلمين، اللهم اصلح لنا شاننا كلها فلا تكلنا الى انفسنا طرفة عين قط ولا اقل من ذلك۔ اللهم انك عفو كريم عظيم تحب العفو فاعف عنا۔ اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الامين فاجعلها امنا مطمئنا سخاء رخاء الى يوم الدين۔ یا اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما، یا اللہ مسلمانوں کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، جن کا رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما، یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما، یا اللہ اس زمان کی مکان کی برکات و ثمرات نصیب فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔